اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی الحمدللہ کی جا چکی ہے، اور اس کا جو ہم نے کل ربط بیان کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے اللہ کے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نفس کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر صرف اتنا اختیار جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا۔ الی آخر الآیہ۔ تو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ مکذبین کا ذکر فرما رہے تھے، کس طریقے سے لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کار بیان کیا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو فلا ہادی لہ، اس کا کوئی بھی رہنما بن نہیں سکتا، اسے کوئی بھی ہدایت دے نہیں سکتا۔ تو جب ان لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ انہیں گمراہ کر دیتے ہیں تو پھر وہ گمراہ کن عقائد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسے سوال کرتے ہیں جس کے اندر قیامت کا علم موجود ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے کہ ایان مرساہا، قیامت کب واقع ہوگی؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ وہ جو مکذبین ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر بھی فرمایا۔ جب وہ تکذیب کر چکتے ہیں اللہ کی آیات کی، اللہ کی نبی کی شریعت کی، جب وہ تکذیب کر چکتے ہیں تو اس کے بعد وہ شرک کی طرف آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے شرک کا ان کے کرنا اور شرک کی راہوں پر چلنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ شرک کر بیٹھتے ہیں، اور شرک کس طریقے سے کرتے ہیں؟ وہ شرک اس طرح کرتے ہیں کہ وہ انبیاء، صلحاء اور جتنے بھی نیکوکار لوگ ہیں ان سب کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، اور وہ علم غیب کے اندر اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی اس طریقے کا علم ہے کل کی آئندہ کی آنے والے حادثات کا جس طریقے سے اللہ کو علم ہے، نعوذ باللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے اس بات کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کل کے نفع و کل کے آنے والے حادثات کا علم ہوتا، اور اس میں سب سے بڑا حادثہ قیامت کا ہے، اگر مجھے بھی علم ہوتا تو میں لستکثرت من الخیر، تو پھر میں اپنے لیے ساری کی ساری بھلائیاں اور ساری کی ساری خیر جمع کر کے رکھ لیتا۔ تو یہاں پر ہم نے کل اس بات کو الحمدللہ اچھے سے سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو پہنچنے والی تکالیف کا مکمل طور پر انحصار تقدیر پر بھی نہیں ہے۔ انسان کو خیر پہنچتی ہے تو اس کا مکمل اختیار انسان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اور اس کا مکمل یعنی اگر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا مکمل جو دوش دیا جائے گا وہ اللہ کو بھی نہیں دیا جائے گا، یعنی نہ کسی چیز کا پورا کریڈٹ انسان کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور نہ ہی اس کا پورا کریڈٹ تقدیر پر ڈال دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، لیکن وہ اختیارات ایک لمٹ تک ہے، اور ایک لمٹ جب کراس کر دی جاتی ہے تو پھر وہاں اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کے پاس فورس بھی نہیں ہے۔ جہاں انسان کا اختیار نہیں ہے اس کے ساتھ انسان کی پاس فورس بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے اچھے سے سمجھی، یہی اس آیت کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں یہ سمجھ لو کہ مجھے تو اپنے نفس کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں ہے، ہاں اتنا اختیار ہے الا ماشاء اللہ، جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، یعنی انسان کو اختیار مکمل طور پر دیا بھی نہیں گیا، اور اس سے اختیار مکمل طور پر چھینا بھی نہیں گیا، اس سے اختیار لیا بھی نہیں گیا۔ تو جتنا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنا اختیار انسان استعمال کر سکتا ہے، اور جو نہیں دیا تو اس کے اوپر انسان کی باس پرس نہیں ہے، انسان کی پکڑ نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بشیر و نذیر اس قوم کے لیے ہوں کہ جو ایمان لے کر آتی ہے، یعنی اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، اور اس پر چلتے ہوئے جو اللہ کے احکامات اور فرائض ہیں ان پر عمل کرنا۔ فرمایا ہے کہ یہ اور پھر اس پر عمل کر کے خوشخبریاں حاصل کرنا، یہ صرف ان لوگوں کا وطیرہ ہوتا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو بشیر بھی ہوں، نذیر بھی ہوں، جو گمراہی کے راستے ہیں ان کو
ان سے ڈرانے والا بھی ہوں، اور جو ہدایت کے راستے ہیں ان کی طرف گامزن کرنے والا بھی ہوں، لیکن میری بات مانے گا وہ کہ جو ایمان لے کر آئے گا، اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا تو اس کے اوپر نہ میری یعنی کہ ڈراوے کام کریں گے اس کے اوپر، اور نہ ہی میری بشارت کام کرے گی۔